اہم ہے، اس پر ہم کام کریں کہ آئندہ سے کوشش کریں گے۔ اور میں نے کہا تھا آپ لوگ محسوس کریں کہ ہماری زندگی جو گزر رہی ہے اس میں شیطان کہاں کہاں حملہ کرتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پانی پینے سے پہلے پڑھتے ہیں یا کسی طرح بھی، تو یہ حملہ ہے، وہ چاہتا ہے کسی طرح بھی یہ بسم اللہ سے کام شروع نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بسم اللہ پڑھے، اللہ کا نام لے کسی کام سے کرنے سے پہلے، تو اس کام میں برکت ہی برکت ہوگی، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوگی۔ بس وہ ہمیں اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت سے دور کرنا چاہتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ ہمیں بسم اللہ سے روک دیتا ہے، اور ہم باتوں باتوں میں بسم اللہ کو ایسے نکال دیتے ہیں کہ جیسے کوئی خاص ہماری زندگی میں فرق ہی نہیں پڑا۔ تو اور اس کے بعد دعائے عہد کہ جو زمانے کے امام سے توسل ہونے کے لیے بہت ضروری ہے وہ۔ اچھا، نماز کے بعد دعا یوں نہیں ہے کہ ایک نماز پڑھی ہے اور بس نماز ختم ہوئی تو فوراً جائے نماز اٹھائی، طے کی اور اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اس وقت بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنی چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اچھا، یوں کرتی ہوں، میں نماز پڑھ کے تسبیح، بڑی جلدی میں تسبیح پڑھتے ہیں کیونکہ بہت سے کام ذہن میں یاد آ رہے ہوتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اچھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو 2-4 دعاؤں کے بعد نا ذہن خالی ہو جاتا ہے، اور پھر چیزیں یاد آتی ہیں، کپڑے استری کرنے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، باجی سے ملنے جانا ہے، باجی کو فون کرنا ہے، میاں نے یہ کہا تھا، یہ چیزیں، یہ حملہ ہے شیطان کا جو کہ شدید ہے، اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ یہ جو چیزیں میں بتا رہی ہوں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو یہ شیئر کروں گی کہ کن چیزوں پر شیطان حملہ کرتا ہے، اور میں نے بارہا زندگی میں اس کے حملے کو محسوس کیا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ جو اتنا بڑا دشمن ہے، خدا نے کہا سری کھلا دشمن ہے، وہ اتنا 24 گھنٹے تمہارے پیچھے لگا ہوا، ہر لحظہ تمہارے پیچھے، نیکی سے دور کرنا چاہتا ہے، برائی کے قریب لے جانا چاہتا ہے، ہمیں خدا کی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے، خدا کے کرم سے دور کرنا چاہتا ہے، اور اس کا غضب کی طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد وضو کرنا، ہر وقت وضو کرنا، یا کھانا بناتے ہوئے یا تلاوت قرآن سے پہلے، اس پر بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ میں کام کر رہی ہوں، کوئی بچہ آ گیا ہے، اس نے 1 بار بھی پوچھا، 2 بار بھی پوچھا، 3 بار بھی پوچھا، 4 بار بھی پوچھا، اس کے بعد ماں کو کتنا غصہ آتا ہے جب وہ خود مصروف ہوتی ہے۔ یہ امتحان کا وقت ہے، اس میں بھی اگر ہم بچے کے ساتھ نرمی سے بات کرتے ہیں، میں ذاتی طور پر، میرے 6 بچے ہیں ماشاءاللہ سے، تو پھر اندازہ کریں کہ گھر میں ایسا ماحول بن ہی جاتا ہے، ایک بھی بول رہا ہے، دوسرا بھی بول رہا ہے، تیسرا بھی بول رہا ہے، تو اچھا میرے نا اس وقت 3 بچے تھے، تو ایک بچہ میرا نا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، اور بیٹی جو بڑی والی بیٹی ہے وہ اب 15 سال کی ہے، تو وہ تقریباً اس بچے کی ہم عمر تھی۔ تو ایک بیڈ پہ میرا بیٹا تھا، دوسرے بیڈ روم پہ نا 2-3 بیڈ تھے ایک روم میں، واپڈا ہاسپٹل لاہور کی بات ہے۔ اچھا، ایک بار نا میں پاس بیٹھی ہوئی، دن رات صبح شام وہیں پہ تھے، بچے بھی ظاہر چھوٹے چھوٹے تھے، گھر میں نہیں چھوڑ کے جا سکتے تھے، بچوں کو بھی لے گئی ساتھ۔ اچھا، ایک بار بچوں کو، میں جو بیمار تھا اس کو تو ڈرپ لگی ہوئی تھی، اور ایک اس سے چھوٹا تھا، وہ ایک بار گرنے لگا، میری بچی نے اس کو پکڑا، میں کسی کام میں بزی تھی، مجھے نہیں یاد میں کس کام میں بزی تھی، یعنی میں بھی بہت زیادہ مصروف تھی۔ ایک بار گرنے لگا، بچی نے پکڑا، 2 بار گرنے لگا، بچی نے پکڑا، تیسری بار گرنے لگا، بچی نے پکڑا۔ اچھا، جب کئی مرتبہ ایسے ہوا، شاید میں نماز پڑھ رہی تھی پاس، اور بعد میں دعا کے ٹائم پہ نا جب آخری بار گرنے لگا تو جلدی سے میں نے خود اٹھ کے پکڑ لیا۔ اچھا، جو وہ ساتھ والے بیڈ کی مدر تھی وہ دیکھ رہی تھی، تو وہ کہتی ہے کہ باجی اتنی بار بچہ گرنے لگا نا، تو آپ نے نماز بیچ میں، یعنی آپ رک بھی گئی تھی، مطلب آپ نے سلام بھی پھیرا ہوا تھا، تو دوسری سے تیسری مرتبہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اب آ کے نا آپ زوردار بچی کو تماچا لگائیں گی اور کہیں گے کہ تم سے بچہ نہیں سنبھالا جا رہا ہے۔ تو میں نے اس کو پھر بتایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم لوگ بچوں کو بالکل نہ ڈانٹتے ہیں نہ مارتے ہیں۔ پھر یعنی آپ
تجربہ کر کے دیکھیں، بچوں کی تربیت کے لحاظ سے اگر ہم ان کو محبت کی زبان بتاتے ہیں، نرمی کی زبان بتاتے ہیں. ایک اور مثال سے سمجھاتی ہوں کہ جو میں بیست میں آفس میں کام کرتی تھی، تو ایک پرنسپل تھی، میں بھی آفس میں تھی، 3-4 ٹیچرز تھیں. تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ عابدہ باجی جو آپ کے بچے ہیں نا، یہ ماشاءاللہ سے بڑے ذہین ہیں، فطین ہیں، ایکسٹرا مطلب یاد کرنے میں، سیکھنے میں. تو بچے بہت لائق دیکھے ہیں، لیکن یہ جو بچے ہیں نا، ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ جو عام ذہین بچے ہیں نا، یہ ان سے اچھے ہیں. اچھا، مجھے کہتے ہیں آج راز بتائیں کیا ہے، کس وجہ سے. تو میں نے ان کو یہی بتایا کہ ہم بچوں کو مارتے نہیں ہیں، جو بھی بات ہو، جتنی بھی شرارت ہو. اچھا، میرے بچے نے لیپ ٹاپ تھا، اس کے اندر ناریل کے تیل کی پوری بوتل ڈال دی. ہم لوگ سوئے ہوئے تھے، وہ اکیلا جاگ رہا تھا، اور اس وقتی طور پر تو وہ لیپ ٹاپ بند ہو گیا. پھر اس کو جب ٹھیک کروایا تو اس کے بعد وہ 4 سال چلا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ جس قیمت پہ لیا تھا اسی قیمت پہ وہ سیل ہو گیا. تو اگر ہم خدا کی رحمت کو محسوس کریں تو وہ ہمارے بہت نزدیک ہے، اور یہ شیطان ہے جو ہمیں خدا کی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے. ہر قدم ہمارا جو اٹھتا ہے اس کو ہم محسوس کریں کہ پروردگار تیری خاطر بچے کے ساتھ نرمی ہو رہی ہے، تیری خاطر کسی مشکل میں گرفتار ہوں، کوئی مصیبت آ گئی، اس پہ صبر ہو رہا ہے، بار الہ تیری خاطر. جب ہمارے عمل میں خدا کی خاطر اتنا اخلاص آ جائے گا کہ ہم قدم بھی نہیں اٹھاتے. ہم وضو کر رہے ہیں تو اس کو رضا کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. ہم مہمان آ گیا ہے، اس کی خاطر تواضع کر رہے ہیں، اس کو چائے کا کپ دے رہے ہیں، اس کو کچھ کر رہے ہیں، پروردگار اس لیے کہ تو نے یہ حکم دیا ہے. یعنی ہمارا رشتہ خدا کے رشتے کے ساتھ مضبوط سے مضبوط ترین ہونا چاہیے، اور جو اجر دینے والا ہے وہ وہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ جلدی سے چلتی ہوں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ 2-4 لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ممکن ہے کہ جیسے باجی حنفیہ، مثال کے طور پر باجی حنفیہ، غصہ نہیں کرنا میرے ساتھ، ٹھیک ہے. تو باجی ہیں، میں ہوں، خارنشین ہیں، ہم 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو نا میں کوئی بات کرنا چاہتی ہوں تو باجی جو ہے نا وہ بار بار میری بات کو کاٹ دیتی ہیں، یا خارنشین کاٹ دیتی ہیں، یا میں خارنشین کی بات کو بار بار کاٹ دیتی ہوں کہ ان کی بات نہ سنی جائے. یعنی حکمرانی کی کوشش کرنا ہے کہ بس میری ہی بات سنی جائے. تو دیکھیں یہ جگہ ہے نا، یہ ہے کہ شیطان کا شدید حملہ ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے صبر کرتے ہیں. اور انسان، ہم میں سے سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، کبھی ہم کسی کو چھوٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی جو ہے وہ ہمیں چھوٹا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. ہر جگہ پر ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ صبر ضروری. ہر جگہ پر ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ اے خدایا، اگر تو چاہتا ہے کہ میں صبر کروں تو یہی میرے حق میں زیادہ بہتر ہے. اچھا، خود کو ہلکا، یہی اسی میں کہ اگر کوئی حکمرانی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو ہلکا رکھیں، اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. دوسروں کو اہمیت دینا، یہ میں نے خود سے پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں. دوسروں کو اہمیت دینا، ہر جگہ پر جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، جتنے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، آپ دفتر میں ہیں، گھر میں ہیں، بازار میں ہیں، دوسرے جو بھی آپ کے ساتھ ہیں، جب ہم ان کو عزت دیتے ہیں، ان کو اہمیت دیتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے ایک مثبت چیز ہے. اچھا جی، اکثر بہت سی باتیں ان میں سے، چلے میں ان کو چھوڑتی ہوں. اور اپنی جو ہے، یہ میں نے آدھا صفحہ بھی ابھی نہیں کیا، جبکہ میں 1 اور 2 صفحے بھر کے لائی تھی. یہ چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ، کیونکہ آج قرآن کھانے کی وجہ سے وقت جو ہے ادھر مجھے کم ملا، اور اس کے بعد میں نے کہا، اور میں خود بھی لیٹ آئی ہوں خاہران، میں اقرار کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پہلے جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں وہ کسی کو یاد ہیں؟ 2-4 جملے وہ بتا دیں، اور ایک پوائنٹ میں آج آگے پڑھ لیتی ہوں. اس سے پہلے کچھ چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ کسی کو یاد ہیں؟ خاہران، ترک گناہ اور اخلاقیات پہ تھا. ہاں بالکل. ایک بے وقوف ہی شیطان کے ورغلانے پہ بار بار اس کی بات کو مانتا ہے. جو عقل مند ہوتا ہے وہ اپنا فائدہ چاہتا ہے. جس طرح سے ایک ناقص مال جو ہے، یا ناقص سبزی ہے، یا کوئی چیز ہے، وہ فروخت کرنے والا جب خراب مال لے کے بیٹھا ہوتا ہے تو ہم اس سے بار بار نہیں خریدنا پسند کرتے،
کیونکہ ہم اپنا پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتے. تو کیسے ممکن ہے شیطان جو غلط سودا بیچ رہا ہے ہم بار بار اسی سے خریدیں، جبکہ وہ ہماری روحانیت کے لیے نقصان دہ ہے، وہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، وہ ہماری معرفت کے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے تقویٰ کے لیے نقصان دہ ہے. چلے میں مختصراً میں ہر جب بھی آیا کروں گی تو پیچھے سے ضرور چند جملے آپ کے سامنے عرض کیا کروں گی، تاکہ آپ کے ذہن میں چیزیں رہیں کہ ہم کیا کیا پڑھ رہے ہیں اور آگے ہم نے کیا چیزیں سیکھنی ہیں. اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ سابقہ قوموں پر جو پہلے قومیں گزری ہیں ان پر کیوں عذاب آیا. ابلیس راندہ درگاہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اس نے گناہ کیے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا تھا. حضرت نوح کی قوم زمین پر کیوں غرق ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے گناہ بہت زیادہ کیے تھے. قوم عاد پر تیز ہوائیں کیوں چلنے لگیں اور وہ یہاں پر ان کی بستیاں ایسے اٹھائی گئیں، زمین سے ان کے گھر سارے اٹھائے گئے اور آسمان سے جا کے زور سے پھینک دیے گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے گناہوں میں کثرت کر دی تھی. قوم سمود پر چیخ یعنی چیخ کا، جیسے ہم بچے چیختے ہیں، یہ والا عذاب آیا تھا. اتنی چیخیں کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے تھے. کیوں آیا؟ کیونکہ انہوں نے گناہ بہت زیادہ کیے تھے. قوم لوط کی بستیاں الٹ دی گئیں. کیوں؟ کیونکہ گناہ بہت کیے تھے، ان پر پتھر برسائے گئے. قوم شعیب پر آگ برسائی گئی کیونکہ گناہ بہت زیادہ کیے تھے. قوم فرعون دریا میں غرق کر دی گئی کیونکہ گناہ بہت زیادہ کیے تھے. قارون اپنے خزانے سمیت زمین پر دنس گیا. کیوں؟ کیونکہ گناہ بہت زیادہ کیے تھے. اور بنی اسرائیل پر مصائب کیوں آئے؟ کیونکہ گناہ بہت زیادہ کیے تھے. تو یہ گناہوں پر میں بات کر رہی ہوں. ابھی میں نے چھوٹی چھوٹی جو ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں ان کی بات کی. جب ہم ان کوتاہیوں پہ نظر کریں گے، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ہم بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچ سکیں گے. بس یہی راستہ ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ خدا کی طرف قدم بڑھانا ہے تو صرف ایک قدم مشکل ہوتا ہے یا ہمت و ارادہ مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد پروردگار خود بخود مدد کرنے لگ جاتا ہے. آگے بھی بہت ساری تھی، گناہوں کے اثرات تھے اور نیکیوں کے اثرات تھے، اس کے علاوہ بھی واقعات تھے کچھ. یہ میں انشاءاللہ اگلی بار بھرپور کوشش کروں گی کہ وقت پہ آؤں اور جو پیچھے سے بھی ساری اچھی سی ریویژن ہو جائے. ابھی میں 2-4 جملے آگے کے آپ کے سامنے عرض کرتی ہوں اور پھر زیارت کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا جی فہران، دیکھیں ہم نے پچھلی بار یہ ڈسکس کی کہ بار بار شیطان کے چکر میں بیوقوف آتا ہے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے صحیح عقیدہ. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسول پر ایمان، قیامت پر ایمان، امامت اور نبوت، یہ عقائد ہیں ہمارے. عزیزان، اگر ہمارا عقیدہ درست ہے تو ہمارا عمل قبول ہوگا، یہ تو آپ سب جانتے ہیں. لیکن جو میں نے آج بات بتانی ہے وہ یہ ہے، عقیدہ درست ہو جائے تو آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ میرا عمل اب اہل بیت کے عمل کے مطابق ہوگا اور اس پر جو ہے مجھے اجر ملے گا. مگر صرف عقیدے کے درست کرنے سے اور عمل میں صفر رہنے سے فائدہ نہیں ہوگا. جیسے کہ مثال سے سمجھاتی ہوں کہ فقط انسان اپنے عقائد کی صحت پہ ناز نہ کرے. یہ نہ سمجھیں کہ علی علی کر لیں گے تے جنت چلے جاؤں گے، بلکہ فقط انسان اپنے عقائد کی صحت پہ ناز نہ کرے کہ اب کھلی چھٹی مل گئی ہے اور سمجھتا ہے کہ عقائد کی درستی کے بعد اعمال میں کوتاہی زیادہ مضر نہیں. حالانکہ صحیح عقیدہ انسان کا ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے. جب تک عمل نہیں ہوگا، صرف عقیدہ ہو تو وہ عقیدہ ہمیں نہیں بچائے گا. مثال کے طور پر اب کہتے ہیں، دیکھیں مسئلہ تقدیر کی تعلیم سے صرف اعتقاد کر لینا ہی مقصود نہیں بلکہ عمل بھی مقصود ہے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ میری جو تقدیر ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو جو چیزیں عنایت کی ہیں، یعنی جو مجھے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، مجھے آنکھیں دی ہیں،
اللہ ताला ने मेरी तकदीर अच्छी लिखी हुई है, यानी जब मैं पैदा होती हूँ तो मेरे सारे अज़ा दुरुस्त हैं। सब अज़ा का दुरुस्त होना काफ़ी है या इन पे दुरुस्त इस्तेमाल भी ज़रूरी है? दुरुस्त इस्तेमाल भी ज़रूरी। दुरुस्त इस्तेमाल भी ज़रूरी है। मसलन आँखों का क्या मकसद है, हाथों का क्या मकसद है, आप सब जानते हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं कि इन हाथों के ज़रिए किसी को अज़ियत ना हो। जब एक महफ़िल में कुछ